اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں سے نرمی کرنے کا بیان۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ ماں کے مرتبے میں ہے۔ ترمذی، امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب سے متعلق صحیح میں بہت سی حدیثیں ہیں اور مشہور ہیں۔ ان میں سے اصحاب الغار کی اور جریج کے قصے پر آدھارت حدیث ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ دیکھیے حدیث نمبر 12 اور 359۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری مشہور حدیثیں ہیں جنہیں میں نے سار کے پیش نظر چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے ضروری حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث ہے جو ایسے بہت سے واقعوں پر آدھارت ہے جن میں اسلام کے نیم اور ان کے ششتاشار کا بیان ہے۔ میں وہ پوری حدیث انشاءاللہ باب الرضا میں ذکر کروں گا۔ اس میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے ابتدائی دور میں مکہ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نبی ہوں۔ میں نے کہا، نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا جائے، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے اور بتوں کے توڑنے کا حکم دے کر بھیجا ہے، اور یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس طرح تمام حدیث بیان کی۔ فائدہ، مطلب ماں کی طرح خالہ کے ساتھ ادب اور احترام اور اچھا سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔